ہر سال دی طرح اس سال بھی چوتھی سالانہ محفل حمد و نعت جامعہ مسجد المدینہ اڈا پکی پل شجاع آباد اراکین بزم حسان پاکستان پکی پل شجاع آباد کے زیر اہتمام خوبصورت عظیم الشان شاندار محفل حمد و نعت انعقاد پذیر ہے۔ من جملہ تمام اراکین بزم حسان پکی پل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن بزرگوں نے ان نوجوانوں کی سرپرستی فرمائی، معاونت فرمائی، تمام بزرگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، نوجوانوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت محفل کا انتظام کیا۔ اسٹیج پر کثیر تعداد میں علاقہ بھر سے مقتدر علماء کرام حفاظ کرام اسٹیج کی زینت ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ اللہ پاک حضرات کے علم میں، عمل میں، عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور ماشاءاللہ آپ احباب اس بار کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ موسم کی کیفیت بھی اس نوعیت کی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ احباب بھرپور انداز کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ پاک تمام عشاقان مصطفیٰ، صحابہ و اہل بیت کی حاضری میرے سمیت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے کہ اشتہار آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر بین الاقوامی شہرت یافتہ نام، خوبصورت آواز، صوت و صدا کے مالک مہمانان گرامی انشاءاللہ اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ مداح رسول عربی، ثنا خوان رسول، استاذ الحدیث حضرت علامہ مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، چیئرمین بزم حسان پاکستان، انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے، اور ان کے ساتھ مداح سرور کونین، مداح صحابہ و اہل بیت، بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان محترم المقام عزت مآب پیر سید عزیز الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر بزم حسان پاکستان، انشاءاللہ وہ بھی اسٹیج کی زینت بنیں گے۔ اسلام آباد واہکینڈ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان، ہر دل عزیز نعت خان، پیکر سوز و گداز، حافظ پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی صاحب، وائس چیئرمین بزم حسان پاکستان، انشاءاللہ وہ بھی اپنی حاضری پیش فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ نوجوان دلوں کی دھڑکن محترم المقام عزت مآب جناب حافظ محمد ظفر شہزاد صاحب، انشاءاللہ وہ بھی اپنی حاضری پیش فرمائیں گے۔ اور نوجوانوں کی پرزور فرمائش پر اس مرتبہ اس پکی پل کے اسٹیج پہ ایک نئے مہمان کا اضافہ ہوا۔ سندھ کی سرزمین سے بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان، مداح صحابہ و اہل بیت حافظ وقار عمر ڈنگراج صاحب، انشاءاللہ وہ بھی حاضری پیش فرمائیں گے۔ اور مجھ سے قبل زینت القرہ، قاری القرہ قاری محمد اکرم صابر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو آیات بینات کی تلاوت سنا رہے تھے۔ اور آج کے ہمارے جو مہمان معظم، مہمان مکرم، مہمان خصوصی خطیب یورپ و ایشیا، ہر دل عزیز خطیب مقرر پرتاثیر سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد یحییٰ عباسی صاحب، انشاءاللہ وہ بھی اپنے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ حاضری پیش فرمائیں گے۔
تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ احباب اسی طرح دل جمی کے ساتھ پوری محفل کو سماعت کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی ارادہ کیجئے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ خوبصورت پروگرام مزید خوبصورت ہونے والا ہے، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء کرام میرے مسلک کا ناز، میرے مسلک کا سرمایہ، اللہ پاک سب کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شجاع آباد سے خوبصورت ساؤنڈ آکاش بھائی بہت خوبصورت انداز میں آپریٹ کر رہے ہیں اور مووی بھی بنا رہے ہیں اس پروگرام کی۔ اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے حضور کی ذات پہ درود شریف پڑھ لیں۔ خطیب اہل سنت خطیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اگر کبھی کبھی نقیب تاخیر سے آئے تو نقابت بھی کر لیتے ہیں، یہ ان کا بڑا پن ہے۔ حضرت مولانا عبدالغفار حیدری صاحب بھی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے، اور آپ کے علاقہ کی پہچان، خوبصورت آواز بلبل مدینہ جو کہ اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں، جناب عبدالغفور معاویہ صاحب، انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد ان کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر حضور کی ذات پہ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین، او کما قال۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، او کما قال۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولا، او کما قال۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، ٹھڈی پہ گی دوڑی۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ مولا خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، راوی کے کناروں سے تیری حمد سنی ہے۔ سارے نہیں بولے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ چلے میں پھر پڑھتا ہوں، اردو ضرور ہے لیکن اتنی مشکل نہیں۔ پکی پولا لے ہو، شجاع آباد لے ہو، جلال پورا لے ہو، ملتانہ لے ہو کہ تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے۔ میں دوبارہ پڑھ رہے ہیں کہ خوش رنگ بہاروں سے تیری مولا حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، راوی کے کناروں سے تیری حمد سنی ہے۔ میں ملکہ کوہسار مری شہر گیا تھا، میں ملکہ کوہسار مری شہر گیا تھا، سرسبز چناروں سے تیری حمد سنی ہے، دن بھر ہمیں سورج نے تیرا گیت سنایا، پھر رات ستاروں سے تیری حمد سنی ہے۔
چلے میں پھر پڑھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، جب مکمل سمجھ آئے گی اب سارے میرے ساتھ جڑ جائیں گے، اگلی بات تو میں تب کروں گا نا۔ کہہ رہا ہوں خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، وہ 4 سال ہو گئے نا مینوں آندیاں، مینوں تواڈے مزاج دا بڑا پتہ ہے، لیکن انج نہیں کچھ میں سنانا چاہتا ہوئی تو سنو نا۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری، بابا جی تسی نہیں بولے، خیر ہوئے۔ خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، میں ملکہ کوثر مری شہر گیا تھا، سرسبز چناروں سے تیری حمد سنی ہے، دن بھر ہمیں سورج نے تیرا گیت سنایا، پھر رات ستاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھر رات ستاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھر رات ستاروں سے تیری حمد سنی ہے، تورات کے صفحات میں نغمات ہیں تیرے، قرآن کے پاروں سے تیری حمد سنی ہے۔ ابھی قاری صاحب سنا رہے تھے، تورات کے صفحات میں نغمات ہیں تیرے، مولا قرآن کے پاروں سے تیری حمد سنی ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی عالی حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، اندھیروں کو سویروں سے جگاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں میں سلاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ آپ جی ہیں بھی، آپ جی ہیں، کیا کہنے آپ کے، آپ خوبصورت انداز میں سماعت کر رہے ہیں، مشکل سے ہو مشکل، مجھے یہاں پہ تھوڑا سا بچوں کو عقیدہ سمجھانا ہے، مشکل سے ہو، چھڑے شیر نہیں سناتا انشاءاللہ، بچوں کو عقیدہ بھی یاد کرا کے جاتا ہوں، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، پڑھ قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر، جب پاک بی بی بطول بی بی سیدہ بی بی مریم پر الزام لگانے والے نے الزام لگایا، بہتان باندھنے والے نے بہتان باندھا، تو حضرت سیدہ بی بی مریم بطول بی بی، کائنات کی بطول پاک بی بی، حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت بی بی مریم فرماتی ہے، مولا میں اکیلی تیری بندی پریشان ہوں، اپنے بھی پرائے ہو گئے، اپنے بھی تانا دینے والے ہو گئے، مولا جو اپنے تھے اب تانا دے رہے ہیں، مولا میری گواہی کی ضرورت ہے، گواہی کون دے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری گواہی کا انتظام کیے دیتے ہیں، مولا گواہی کون دے گا؟ یہاں تو کوئی اپنا نہیں رہا، کہا تجھے جو بچہ دیا ہے یہ عام بچہ نہیں، یہ میرا نبی ہے، نام ہے حضرت عیسیٰ، حکم دیا، بچہ بول کر کے کہتا ہے زمانے والوں اپنی زبانیں بند رکھو، میری ماں سچی ہے، میری ماں پاک ہے، میری ماں بطول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چیئرمین بزم حسان پاکستان، ہر دل عزیز نعت خان استاذ الحدیث حضرت علامہ مولانا شاہد عمران عارفی صاحب اسٹیج کی زینت بنے، اور ان کے ساتھ محترم مقام عزت مآب بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خان پیر سید عزیز الرحمن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر بزم حسان، آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے، اور ان کے ساتھ واقعاً اسلام آباد کی سرزمین سے محترم مقام عزت مآب پروفیسر مطیع الرحمن نفیسی صاحب،
وائس چیئرمین بزم حسان پاکستان اسٹیج کی زینت بنے. ہم تمام اپنے مہمانان گرامی مہمانان معزز کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. حضرات کی آمد پہ کہہ دیں بلند آواز سے سبحان اللہ. توجہ ہے جی, توجہ ہے جی. بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر, بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر, مولا اکیلی ہوں کون دے گا گواہی. تو اللہ فرماتا ہے اس بچے سے کہیں گے یہ بچہ تیری گواہی دے گا. بچہ بول کر کے کہتا ہے زمانے والوں اپنی زبانیں بند رکھو, میری ماں سچی ہے, میری ماں پاک ہے, میری ماں بطول ہے. اچھا صرف یہاں بچہ نہیں بولا, یہ اللہ کے نبی ہیں, نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام. بہتان باندھنے والوں نے بہتان باندھا, الزام لگانے والوں نے الزام لگایا. تو حضرت یوسف فرماتے ہیں مولا سارے مخالف ہو گئے, اپنے بھی پرائے ہو گئے, میں تو اپنے وطن میں بھی نہیں, مولا گواہی کون دے گا. تو اللہ فرماتے یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں, تو ہمارا نبی ہے, تو ہمارا نیک بندہ ہے, تو ہمارا پاک بندہ ہے, تو ہمارا برگزیدہ بندہ ہے, چنیدہ بندہ ہے, تو عام نہیں, تیری گواہی کا انتظام بھی کیے دیتے ہیں. مولا کون دے گا؟ کوئی قاضی بلایا جائے گا, کسی بزرگ کو بلایا جائے گا. کہا نہیں وہ دیکھو پگوڑے میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. بچے سے کہا, بچہ بول کر کے کہتا ہے زمانے والوں اپنی زبانیں بند رکھو, یوسف پاک ہے, یوسف معصوم ہے, یوسف سچا ہے. بس مختصر کر رہا ہوں. حضرت بی بی مریم کی پاکی کی بیان کی باری آئی تو بچہ بولا, حضرت یوسف کی گواہی کی باری آئی تو بچہ بولا. جب بات آئی تیری اور میری, میں یوں کہوں مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ, صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی, عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی, مومنوں کی ماں امی عائشہ. الزام لگانے والوں نے الزام لگایا, بہتان باندھنے والوں نے بہتان باندھا. تو صدیق بھی موجود, فاروق بھی موجود, عمر بھی موجود, عثمان بھی موجود, علی بھی موجود, سارے پریشان. اور اس سے بڑی بات صحابہ کے بچے بھی موجود. مولا کوئی بچہ بولے گا, کوئی بچہ بولے گا, بچہ بولے گا. ہم نے سنا بی بی مریم کے لیے بچہ بولا, حضرت یوسف کے لیے بچہ بولا. تو یہ تیرے امام الانبیاء کی عزت ہے, تیرے حبیب کی عزت ہے, تو کیا اس کے لیے بھی بچہ بولے گا؟ تو اللہ فرمائے گا پاکی بیان کرنی ہو مریم کی تو بچے سے کہوں گا گواہی دے, پاکی بیان کرنی ہو یوسف کی تو بچے سے کہوں گا گواہی دے. جب باری آئے گی امام الانبیاء کی عزت کی, مومنوں کی ماں کی, تو بچے نہیں رب خود بولے گا. تو پھر مجھے کہنے دیجئے بہتان کوئی باندھے جو حرم نبی پر. عائشہ تو مطہر ہے بتاتا تو ہے, اے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ, یہ اثر ہے ان کے جمال کا, کشف الدجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا, حسنت جمیع خصالہ, وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ. سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں, روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں. حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ, خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں. آپ کے علاقہ کی خوبصورت آواز, جلال پور پیر والا کی پہچان, بہت خوبصورت ترنم سے اللہ پاک نے نوازا. بلبل مدینہ مداح صحابہ و اہل بیت, محترم المقام عزت مآب جناب حافظ قاری عبدالغفور معاویہ صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور خوبصورت انداز کے ساتھ کلام پیش فرمائیں. پہلی جنت, دوسری جنت, تیسری جنت, چوتھی جنت, پانچویں جنت, چھٹی جنت, ساتویں جنت, آٹھوں جنتیں نیچے, سدرۃ المنتہا نیچے, لوح نیچے, قلم نیچے, میرے آقا کے قدم اوپر. تو اڈی سبحان اللہ, تو سبحان اللہ.
ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، ایسے تو مائک نہیں دوں گا، عقیدہ سمجھا کے دوں گا، پکا کے دوں گا، ذرا محبت کے ساتھ تاجدار ختم نبوت، رتبہ بشر داد چند کر دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے، ذکر تیڑ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سدرہ کو زیر کمند کر دیتا ہے، پوا کے خدا تے کو تاج نبوت، نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، تاجدار ختم نبوت، ذکر تیڑا اتنا بلند کر دیتا ہے، اتنا مولا کتنا کہ اپنی قدرت کے مطابق بلند کیا، کہا میری قدرت کی کوئی انتہا نہیں تو ذکر مصطفیٰ کی بھی کوئی انتہا نہیں، فرمایا برفانا لک ذکرک، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے بلند کر دیا، تو شاعر نے قلم اٹھا کے آسان کر دیا قرآن کا ترجمہ، کہتا ہے یا رسول اللہ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیری یادیں میری وادی، تیرا رستہ میرا ہادی، آقا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو خجا من خجا، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیری یادیں میری وادی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفانا لک ذکرک ورفانا لک ذکرک، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرہ تیری چوکھٹ، تیرا گاگر میرا ساگر، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے واری تیرا بالک، ورفانا لک ذکرک، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، تیرا مکتب میرا اقبل، تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نقطہ میرا نامہ، کیا تو نے مجھے زیرک، ورفانا لک ذکرک، یا رسول اللہ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جتنے تو بڑے ہیں، میرے جتنے تو بڑے ہیں، میرے جتنے تو بڑے ہیں، سونا کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفانا لک ذکرک، میرے جتنے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منزل پلائی گئی، پھر تیری ذات منظر پلائی گئی، اے ازل کے حسین، اے آبد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں۔ 1400 سال بعد پکی پل کے غیور سنی مسلمان آقا کے امتی یہاں محفل سجا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی نہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک۔ 1400 سال بعد والے بھی کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے 1400 سال پہلے دیکھا وہ بھی کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْ خَلَمْتَ رَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ خَلَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا 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 مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ وہ چول ہوگا ابو جہل کی نسل سے ہوگا جو کہے حضور ہم جیسے، وہ کوئی ابو جہل کی اولاد میں سے ہوگا جو کہے حضور ہم جیسے۔ میں نے کہا دیکھنے والے کی آنکھ میں عیب ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی ذات میں عیب نہیں ہو سکتا۔ وہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس میں تو عیب ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی ذات میں کوئی عیب نہیں۔ ذرا اونچی سبحان اللہ۔ آخری بات ہے مکمل کر رہا ہوں۔ جنہوں نے 1400 سال پہلے دیکھا وہ بھی کہتے ہیں آپ جیسا کوئی نہیں، اور جنہوں نے 1400 سال بعد دیکھا، جنہوں نے دیکھا لکھا
تاجدار گولڑا، گولڑا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی کہتے ہیں آج شک میں ترانی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لوں لومچ شوق چنگیریے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں ان ہستی دا عنوانا کھاں رب سچے دی برہانا کھاں یا اکھیاں دا قرآن کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شانہ کھاں جس شام تو شانہ سب بڑیاں ایدے حسن دا پرتو شمس کمر ایدے متوالے صدیق عمر مل کے بولیے گا ایدے متوالے صدیق عمر کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جسوی نصیر اے شان خدا اٹھے ہوش موہ بول پیا سبحان اللہ سارے مل کے بولو سبحان اللہ ذرا ایک باری ہو رچی آقو سبحان اللہ کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفانا لکا ذکرک ورفانا لکا ذکرک تشریف لاتے ہیں محترم المقام عزت ماب فیصلہ فرما لیجئے پھر مجھے بتا دیجئے میں اعلان کر دوں گا ورنہ آپ جب تک فیصلہ فرماتے ہیں میں لگا رہتا ہوں جی ماشاءاللہ عرض صاحب جیسے تو تشریف لاتے ہیں لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہمارے محسن مربی پیکر اخلاص و محبت پیکر سوز و گداز استاذ الحدیث حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ چیئرمین 2-3 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ آگے پھر اسی مضمون کو مکمل کروں گا سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آپ جو دیکھ رہے ہیں پلیز ادھر دیکھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے آپ کی توجہ کہاں ہے نہیں اس غیر توجہ دے اندر تے میں شان سیدنا صدیق اکبر نہیں سنانی تو توڑا کے خیال ہے میں اگلے نات خانو دعوت دے سا اتھو بھی کورا جواب جی ذرا توجہ میرے حل کرو میں کہ صدق صدیق دا کوئی منے نہ منے ہر کو معلوم ہے صدق صدیق دا کوئی منے نہ منے ہر کو معلوم ہے کہ کو پشتاوا ہے اپنی کیتی ہوتے کون مطمئن ہے کون مغموم ہے تیڑے دشمن کو بھولا نمی آخدا نہ او بھولا نہ اتنا او معصوم ہے لفظ صدیق دے مانی سمجھی ودے توڑے سمجھی ودے وطوی محروم ہے پکی پولا لے او گال رولے دی نہیں گال رولے دی نہیں گال سمجھن دی ہے گال رولے دی نہیں بلا سنو لفظ صدیق دے مانی سمجھی ودے توڑے سمجھی ودے وطوی محروم ہے گال رولے دی نہیں بابا گال رولے دی نہیں گال سمجھن دی ہے خام خادہ تنازع اکا ٹھیک نہیں اون دی کہیں گال کون کی میں سچا منا جیدی نسلیں دے بچ کوئی بھی صدیق نہیں گال رولے دی نہیں اکھائے چا سویرے انہیں کو اور جیدی نسل صدیق نا دا بندہ ہی نہیں اون دی کوئی گال سچی تھی سکتی ہے اون دی کہیں گال کو بابا کی میں سچا منا جیندی نسلیں دے بچ کوئی بھی صدیق نہیں نبوت دی مندری چا صحاب تھے ول تنو کیڑی پیڑے نبوت دی مندری چا صحاب تھے ول تکو کیڑی پیڑے ڈاستا کو پھکیرے واؤچی سبحان اللہ نبوت دی مندری چا صاحب تیون تکو کیڑی پیڑے اے باغے محمد دے رنگ رنگ دے میوین تکو کیڑی پیڑے تو کالا تے کملا تے جھلا ادے راضی اللہ اچھی سبحان اللہ نبوت دی مندری چا صاحب تیون
او دسات ہے کو کیڑی پیڑے اے باغے محمد دے رنگ رنگ دے میون تینوں کیڑی پیڑے تو کالا تے کملا تے جھلا او دے راضی اللہ خدا دی خلافت نبی دا مسلح مرے جے کو مرضی دے وے تے کو کیڑی پیڑے جا کو مرضی چلے وے شاہ جی ہاں جی کھا گئے مگر مرے کیا جی باغ کھا گئے مگر کتا لکھے بخاری جی لکھے مگر زاکو تو نہیں نظر آیا بخاری شاڑی کتاب اسا بخاری دی ہر گال منے دے ہیں اچھی سبحان اللہ میں کیا کتاب ساڑی نظر تے کو آگئے ساکو مننا چاہی دائی تو منے دا پہنچے میں کو روایت کہیں کی تھے ہنے صحابہ مگر صحابہ کو مرے منے دا نہیں میں دگال منی کھڑے اچھی سبحان اللہ بخاری میں لکھا ہے مگر اینڈ بخاری سمجھ نہیں آندی ہنے بلکی میں آندی ہے میں کہ بغیر اس کے صدیق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی بخاری کیسے آئے گی میں کہ پہلے سینے صدیق دا پیار رکھ واللہ ہے کی بخاری ذرا اچھی سبحان اللہ اور بلا سنو اردو شعر دو شعر توال مکمل سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا تم مسلح پہ صدیق اکبر کو نہیں دیکھ رہے تم ابو بکر کو نہیں دیکھ رہے کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے تم آیت فی الغار صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے روحماء بینہم کی آیت عمر میں ہے جھگڑے بطول آ کر فتح پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے سن لو عدیم سے تم جتنا بھی بھونک لو ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں ہے اوندی کہیں گال کو کی میں سچا منا جیندی نسلیں دے وچ کوئی بھی